بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من بنا مسجدا للہ تعالی بنا اللہ بیتا فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنیں، آپ تمام حضرات کی خدمت میں آج ایک اہم بات پیش کرنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے حلول کے اندر ایک عبادت خانہ ہے جس کا نام منیر الصلاح ہے، اور اس کو کس طرح بنایا گیا، اس کی کس طرح فکریں کی گئی، اور آج وہ ماشاءاللہ کس مقام پر پہنچا ہوا ہے، تو اس کی پوری تاریخ مختصر انداز میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم یہ پڑتا ہے کہ 2011 کے اندر اس عبادت خانے کو تیار کرنے کی کوشش اور فکریں کی گئی۔ جس علاقے کے اندر یہ عبادت خانہ موجود ہے اس کو رام رحیم گیرج کا علاقہ کہا جاتا ہے، اور اس سے یہ مشہور ہے۔ جن لوگوں نے اس کو آج بنا کے ہم لوگوں کی خدمت میں پیش کیا ہے اور اس کی فکروں کو اوڑھا، تو وہ لوگ یہاں پر میکینک کا کام کرتے تھے۔ یہ پورے علاقے کے اندر گیرج کا علاقہ ہے، سروس اسٹیشن ہے، گاڑیوں کی کلرنگ اور پینٹنگ کا کام ہوتا ہے۔ گویا اگر ہم کہیں تو جیسے گودرا کے اندر شملہ ایک علاقہ ہے جو میکینک اور گیرج کا علاقہ ہے، ایسے حلول کا یہ علاقہ ہے۔ یہاں کوئی ریسیڈنسی ابھی تک نہیں ہے، 2-4 مکان ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں نے اس کو یہاں تک پہنچایا، ان لوگوں نے سب سے پہلے تو یہ کوشش اور فکر کی کہ ہمارے ہی گیرج کے اندر ایک کمرہ ہو اور اس میں 2-3 ٹپے وضو کے رکھ دیے جائے، اور جس کو آ کر یہاں نماز پڑھنی ہو تو نماز پڑھے تاکہ اس کا نماز کا فریضہ ادا ہو جائے۔ لیکن ان کو کہاں پتہ تھا کہ ان کی یہ فکریں اور ان کا جس وقت یہ اللہ کے گھر کو بنانے کی فکروں کو لے کر بیٹھنا اور آپس میں مشورہ کرنا، یہ اللہ کو اتنا پسند آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی فکروں کو کہاں سے کہاں لے جائے گا کہ ایک مختصر سے کمرے کی بات کر رہے تھے، اور اس میں یہ 2-3 ٹپے وضو کے اور ایسے ہی لوگ آ کر نماز پڑھ جائے، اس کی فکریں کر رہے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس فکروں کو قبول کیا اور اس میں روح پھونکی، اور اللہ نے ان کے ایمان کو تازہ کیا، اور اپنے گھر کو بنانے کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو توجہ دلائی، اور پھر ان کی سوچ کو اللہ نے اور زیادہ اوپر کیا، اور پھر یہاں تک سوچا کہ جہاں یہ ابھی عبادت خانہ یہ آباد ہے، وہ کسی زمانے کے اندر لیتھ کا کارخانہ تھا۔ وہ کئی مدت سے بند پڑا ہوا تھا، اور ایک بامبے کی جو پارٹی تھی اس کا یہ لیتھ کا یہ کارخانہ اور یہ اس کی زمین تھی۔ الحمدللہ گاؤں کے بڑے لوگوں نے اور ذمہ داروں نے اس پر توجہ دی، اور باقاعدہ مشورہ کر کے اس بامبے کی جو پارٹی تھی اور جو انسان کے ملک میں یہ چیز تھی، ان سے باقاعدہ وہ بات کرنے کے لیے گئے، اور ان کے سامنے یہ بات پیش کی کہ ہم تمہارے اس لیتھ کے کارخانے کو جو کئی مدت سے بند پڑا ہوا ہے، ہم اس کو اللہ کے گھر کے اندر تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو بڑے خوش ہو گئے ہو بھی ماشاءاللہ کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ ایک اچھی چیز کے لیے میرے پاس خریدنے کے لیے آئے۔ تو بہت ہی معتدل اور معقول رقم کے اندر سودا طے ہوا، اور ماشاءاللہ پھر یہ سودا ہو کر یہ عبادت گاہ کے لیے یہ زمین اور یہ جگہ خریدی گئی۔ جو عبادت خانہ تیار کرنے کے لیے جب بات آئی تو الحمدللہ گاؤں کے سارے لوگوں نے خوشی خوشی اپنی حیثیت کے مطابق اس اللہ کے گھر کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی رقم کو، اپنے مال کو اور اپنی صلاحیتوں کو خرچ کیا، اور اپنے وقت کو بھی خرچ کیا۔ بعض لوگ ایسے ہیں، میں ان کے نام لینا نہیں چاہتا، کہ انہوں نے تو اس عبادت گاہ کو بنانے کے لیے اس جگہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، کہ پورا دن یہاں رہتے تھے اور باقاعدہ مزدوری کرتے تھے، دیوالوں کو پانی پلانا اور مزدور جو کام کرتے اس طرح کام کرنا، اور اللہ کے اس گھر کو بنانے کی اتنی انتھک فکریں کی کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا بہترین بدلہ دنیا آخرت میں عطا فرمائے۔ جب یہ باقاعدہ تیار ہو گیا 2012 کے اندر،
تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اس وقت 4 مہینے کی جماعت سے لوٹا تھا، اور 26 جنوری 2012 میں اس کا اوپننگ اور افتتاح ہوا۔ اس افتتاح کے موقع کے اوپر گاؤں کے سارے بڑے اور گاؤں کے سارے ذمہ دار حضرات اور اسی طرح گاؤں کے سارے لوگ یہاں پر حاضر تھے، اور اس کی اوپننگ جن کی صدارت میں ہوئی حضرت مولانا سلیم صاحب برادر دامت برکاتہم العالیہ یہاں تشریف لائے اور ان کا خطاب ہوا، اور اس کے بعد یہ باقاعدہ اسی دن سے منظم طریقے سے 3 وقت کی نمازوں کے ذریعے اس عبادت گاہ کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ یہاں 3 وقت کی الحمدللہ اسی دن سے 2012 26 جنوری سے باقاعدہ اس کا نظم اور اس کو پابندی کے ساتھ یہاں نماز کا سلسلہ شروع ہوا، اور الحمدللہ مجھے اس پر فخر ہے اور میں اپنی سعادت مندی سمجھتا ہوں کہ اس چھوٹی سی جگہ پر رہ کر میں نے اپنی امامت کی منصب کو حاصل کیا، اور تب سے لے کر اب تک الحمدللہ میں یہ اس عبادت گاہ کا امام اور یہاں کا خطیب ہوں۔ جس وقت مجھے یہاں کے اوپر تقرر ہوا اور مجھے لیا گیا، تو وہاں ہمارے یہاں کے جو پرمکھ ہے وہ حاجی صاحب نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ کا درجہ بڑا اونچا ہے، آپ مفتی ہے، لیکن ہم آپ کو بہت چھوٹی سی جگہ کی امامت کے لیے اور منصب امامت کے لیے آپ کو لے رہے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے استادوں کی تربیت کی وجہ سے میں نے ان کے سامنے اللہ کی طرف سے جو بات دل میں آئی وہ میں نے کہی کہ انسان کو خدمت دینے کے لیے بڑی جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بڑے حوصلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ الحمدللہ اس وقت سے 3 وقت کی نماز کا یہاں سلسلہ شروع ہوا، اور اس وقت سے یہ سلسلہ ابھی قائم و دائم ہے۔ 2014 کا یہ موقع آیا کہ یہاں الحمدللہ ہمارے یہاں کے ذمہ دار اور ٹرسٹی اور متولی حضرات کی فکروں کی ذریعے سے 2014 سے یہاں 2 پاروں کی تراویح کا نظم شروع ہوا، اور الحمدللہ تب سے لے کر اب تک وہ جاری اور ساری ہے۔ 2014 میں جہاں ہم نے 2 پاروں کی تراویح کا یہاں نظم شروع کیا تو ہمیں امید نہیں تھی کہ گاؤں سے باہر لوگ یہاں تراویح کے لیے آئیں گے، کیونکہ یہ گاؤں سے بہت باہر ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں کے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ 2014 سے لے کر اب تک یہاں تراویح کو پابندی اور شوق سے پڑھتا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا طبقہ تراویح کا عادی وہ ہو گیا کہ جن سے ہم نے جب کارگزاری لی اور ہم نے ان سے پوچھا تو بہت سے نوجوان تو ایسے نکلے کہ جو تراویح عبادت کیا ہے وہی ان کو پتہ نہیں تھی، اور بہت سے ایسے تھے جو تراویح تو جانتے تھے کہ بہت بڑی عبادت ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن وہ پڑھنے کی پابندی نہیں کر پاتے تھے۔ اور ایک سنت کہ قرآن شریف کو مکمل ہم تراویح میں سنیں، اس سنت کو زندگی میں کبھی انہوں نے مکمل طریقے سے زندہ نہیں کیا تھا۔ الحمدللہ یہ عبادت گاہ کی جو 2 پاروں کی تراویح کا جو نظم کا سلسلہ شروع ہوا، اس کی برکت سے بہت سے نوجوانوں کو یعنی تراویح کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق میسر ہوئی۔ تو یہ سارا ثمرہ جو ہے وہ ہمارے انہی فکر کرنے والے ذمہ دار حضرات تک ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر باقاعدہ بہت سے ہمارے یہاں کی ہندوستان کی اور گجرات کی مائنہ شخصیات بھی تشریف لا چکی ہے، جس میں سر فہرست ہمارے یہاں کے نوجوانوں کے اور ہمارے علاقے کے لوگوں کے منظور نظر اور ہمارے یہاں کے نوجوانوں کے خاص ایک چہیتا دلدادہ خطیب بے مثال، اور جن کی پوری دنیا میں اور پورے ہندوستان کے اندر خصوصاً تقریر میں اور خطاب میں ایک شہرت ہے، تو مشہور عالم دین حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب فلاحی دامت فیوزہم کا یہاں پر تشریف لانا ہوا ہے، اور انہوں نے ان کے قدم یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، جن کے ذریعے ہم نے ان سے دعا بھی کروائی ہے، اس کے آگے اور زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے اس کے لیے۔ اسی طرح ہمارے یہاں کی ایک اور گجرات کی مائنہ شخصیت اور دارالعلوم فلاح دارین ترک سر کے استاد حدیث حضرت مولانا خلیل احمد دیوا صاحب دامت برکاتہم، وہ بھی یہاں تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے بھی یہاں نماز کو ادا کیا ہے، بلکہ جب وہ یہاں تشریف لائے تھے اور یہ جو پیچھے محراب نظر آتا ہے، اس محراب کی خوبصورتی کو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے یکدم یہ کہا کہ
کہ بہت خوبصورت طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے. جنہوں نے بنایا ہے اور جن کی آئیڈیا سے اور سوچ سے یہ بنا ہے، میں ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اور باقاعدہ اس کی تصویر اور فوٹو لی اور کہا کہ ہم کہیں بھی اگر عبادت خانہ بنائیں گے تو محراب میں اس طرح کو بنانے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد حضرت ہمارے یہاں کے محدث اور جن کا ایک بول بالا ہے، جن کا حدیث کا درس بہت طلباء میں مقبول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قوم و ملت کا ہمدرد جن کو بنایا ہے، اور پورے گجرات کے مشہور عالم دین اور علماء کے اور بزرگوں کے منظور نظر حضرت شیخ حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہم، شیخ الحدیث جامعہ قاسمیہ کھروڑ، یہ بھی یہاں تشریف فرما ہے اور ان کے بھی قدم مبارک یہاں پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح اس سال استاد القراء اور ہندوستان کے مائناز شخصیت فن قراءت کے استادوں کے اساتذہ، استادوں کے استاد حضرت قاری مقری قاری محمد صدیق صاحب سانسروتی دامت برکاتہم، یہ بھی یہاں تشریف لائے ہیں. اور جب میں ان کو مغرب کی نماز کے وقت یہاں لے کر آیا اور جیسے انہوں نے اس عبادت خانے کی اس جماعت خانے کو دیکھا تو بیک وقت ان کی زبان سے نکلا کہ ماشاءاللہ یہ تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے اور میری سوچ سے بھی پرے ہے کہ اتنا خوبصورت عبادت خانہ بھی ہو سکتا ہے. اور بڑی خوشی کا اظہار کیا اور بڑی دعائیں دی اور حضرت نے یہاں پر اپنی نماز کو ادا کیا. بہرحال یہ کچھ ہمارے بزرگان دین ہے کہ جن کے قدم مبارک یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، اور انہی کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آج ہر نماز کے اندر کم از کم 40 سے 50 لوگ یہاں اپنی نماز کا فریضہ ادا کرتے ہیں. یہاں پر ہر ہفتے گشت بھی ہوتا ہے اور یہاں پر عصر کے بعد تعلیم بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح روزانہ کسی نہ کسی آدمی کی میں انفرادی طور پر تشکیل کرتا ہوں نمازوں کی طرف اور ان کو توجہ دلاتا ہوں نماز کے لیے، تاکہ یہ لوگ بھی اس کو آباد کرنے والے بنیں اور اللہ کے فریضے کو انجام دینے والے بنیں. ماشاءاللہ ہماری یہ جو پورا علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر مانوس اور غیر مانوس دونوں طریقے کے لوگ رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اور اسی طرح غیر مسلم بھی کام کرتے ہیں، لیکن کسی تفرقہ بازی کے بغیر الحمدللہ یہاں مانوس اور غیر مانوس دونوں طریقے کے لوگ نماز کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور نماز کو پڑھتے ہیں. اسی طرح غیر مسلم جو ہے وہ بھی اتنے مانوس ہے کہ کبھی کبھی مسجد کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو منع نہیں کرتے، بلکہ خوشی کے ساتھ اس عبادت گاہ کا کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کو انجام دیتے ہیں. تو یہ پورا علاقہ ہے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آباد کرنے والوں کو آباد کرے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے اس عبادت گاہ کو سینچا ہے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچا ہے، جن کی سوچ اور قربانیوں کی بدولت آج یہ عبادت گاہ یہاں پر بنا ہوا ہے، اور جن لوگوں نے اس کو بنانے کے اندر جس طریقے سے حصہ لیا ہے، وقت کے اعتبار سے، مال کے تعاون اور مدد کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ تمام کو اس کا بہترین بدلہ دنیا آخرت میں عطا فرمائے، اور خصوصاً حلول کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عنایت فرمائے. اور آخر کے اندر میں گاؤں کے تمام لوگوں کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ 2012 26 جنوری کو جس عبادت گاہ کا اوپننگ اور افتتاح ہوا تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی 2022 کی 26 جنوری کو اس کو 10 سال مکمل ہو چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت گاہ کو ہمیشہ آباد رکھے اور لوگوں کو اس کے اندر آ کر اپنی عبادت کر کے اور نماز کا اہم فریضہ ادا کر کے اس کو آباد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بس اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے گھر، مساجد اور عبادت گاہوں کی محبت عطا فرمائے، ان سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے.